مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. اس سے پہلے کہ میں اپنے اصل سوال پہ آؤں کہ ایک داستان کی میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمیں اس کی ذرا تفصیل کے ساتھ بتائیے گا. اس متعلق فرمائے گا کہ ہم جب بظاہر دیکھتے ہیں 61 ہجری 10 محرم کے واقعات تو ظاہر ہے بظاہر تو یہ ہوا کہ ایک لشکر نے دوسرے لشکر کو یا دوسرے مختصر سی سپاہ کو یا ایک فیملی کو بظاہر تو زیر کر دیا کہ وہاں پہ بچوں کو پیاسا کر دیا, خیموں کو جلا دیا, عورتوں کو بے ردا کر دیا. لیکن میں نے پڑھا کہ اس وقت جناب زینب دربار یزید میں یزید سے مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی, آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اس وقت کے لحاظ سے شاید بظاہر میں کہہ رہا ہوں بظاہر عجیب لگ رہی ہو کہ وہ آنکھوں میں آ کر کہہ رہی ہیں کہ تیرا ذکر نہیں رہے گا, ہمارا ذکر باقی رہے گا. اٹ ایکچولی ہیپنڈ. 1400 سال آج سب ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو حسین سے منسوب کرے اور یزید سے دور کرے, حالانکہ اس وقت جو جتنے بھی سرکمسٹانسز اس میں تو بڑی ان یوزول بات لگ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ساری چیزیں تو بظاہر اس کے حق میں. تو پہلے آپ اس عنوان سے مختصر فرمائے گا, پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک داستان تفصیل کے ساتھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل بجا فرمایا آپ نے. یعنی آج یزید کا نام اتنا شر کے ساتھ مکس اپ ہو گیا ہے, جڑ گیا ہے کہ حتیٰ کسی ملحد کو بھی آپ یزید کہتے ہیں تو اس کو برا لگے گا, جبکہ کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے وہ. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اسی لیے تو شریکۃ الحسین ہے کہ انہوں نے اس جہاد کو مکمل فرمایا کہ کت قیدک وسع سعیک, اے یزید تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے. اس کا ترجمہ یہ ہے جو کر سکتا ہے وہ کر لے. واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہی نہیں ہے. کیا تو یہ اس وقت وہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ جن کے ہاتھ بندھے ہوئے, جن کی سکینہ اور باقی بیویاں ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام وہاں پر ہیں, بھائی کا کٹا ہوا سر سامنے رکھا ہوا ہے. یعنی دنیاوی اعتبار سے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اب کوئی اور فتح کی صورت ہو سکتی ہے. لیکن در حقیقت فتح کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کی جو فتح تھی وہ جسمانی طور پر تھوڑی تھی. جب کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام جو ان کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے, ان سے مدینہ میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے بابا کو فتح ہوئی یا نہیں ہوئی, تو امام نے کہا کہ نماز پڑھ کر آ. نماز پڑھ کر آیا تو اس نے کہا کہ آپ کے بابا کو فتح ہوئی نہیں ہوئی. امام نے کہا جواب مل گیا تجھے, یہ نماز باقی ہے نا آج, یہ آج زندہ ہے تو فتح ہو گئی امام حسین علیہ السلام کو. تو واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو ختم کر ہی نہیں سکتا. جو 2 مصرے اس میں یوں ہیں کہ شہید کر کے یہی کرشمہ سچ کا واصف, یہی کرامت ہے کربلا کی. یہی کرشمہ سچ کا واصف, یہی کرامت ہے کربلا کی, کہ شہید کر کے یزید فانی, شہید ہو کر حسین باقی. کیا بات ہے, واہ واہ. تو یزید تھا, حسین ہے, شہید کر کے یزید فانی, شہید ہو کر حسین باقی. اور ایسے باقی ہے امام حسین علیہ السلام, ایسے باقی ہیں کہ آج ہر خیر پسند وہ چاہتا ہے کہ وہ جڑ جائے امام حسین علیہ السلام سے, اور دور رہے ہر انسان, ہر شریف النفس انسان, میں کہتا ہوں مسلمان بھی نہ ہو, کہ بھئی کہیں میرا کوئی یزید سے کوئی تعلق نہ جڑ جائے, یا کوئی یزید کے بارے میں مجھے ایسا نہ کہتا ہے کہ تم تو یزید صفت رکھتے ہو مثلا. تو ہر ایک اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہے. اس لیے کہ تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے. آج جو ہے وہ ایسا ہی ہے, کم سے کم مسلمانوں کی حد تک میں کہہ رہا ہوں. تقسیم خیر و شر ہوئی صدقے حسین کے, سارے برے یزید کے, اچھے حسین کے. تو جتنے بھی اچھے ہیں نا وہ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں امام حسین السلام کے ساتھ. تو یہ امام حسین السلام کی اس فتح کا اعلان ہے جہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ میں خیر ہے اتنا ہی آپ حسینیت کے راستے پر ہیں. خود بخود یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس میں جتنی صداقت ہے, جتنی امانت ہے, جتنی شجاعت ہے, جتنی مروت ہے, جتنی صلہ رحمی ہے, جتنا عبادتوں کا, نماز کا, باقی معاملات کا اہتمام ہے, معاف کرنے کا جذبہ ہے. ہم حور علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ حور نے آ کے معافی مانگی, تو میں کہتا ہوں کہ حور جیسا معافی مانگنے والا اگر کوئی نہیں تو حسین جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. کہ امام حسین السلام نے اس کو معاف کر دیا جبکہ بچوں پہ پانی بند کیا. تو جس میں درگزر کا جذبہ ہے, تو ہر خیر اب جڑا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. کیا کہنا ہے.